السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کے لیے آج قرآن مجید کی 10 صورتیں لے کر آیا ہوں۔ میں ان کو پڑھنے کے وہ طریقے بتاؤں گا جس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام پریشانیاں بیماریاں دور ہو جائیں گی، آپ کے رزق میں برکت بھی ہوگی، آپ کے اولاد میں برکت ہوگی، کھیتی میں برکت ہوگی، گھر میں کاروبار میں برکت ہوگی، گھر سے نحوست دور ہو جائے گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت ہے سورۃ الفیل۔ سورۃ الفیل کیسے پڑھنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اول و آخر تین بار درود شریف، اول و آخر کوئی بھی درود شریف ہو، مثلا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو 3 بار پڑھیں۔ پھر درمیان میں 11 مرتبہ سورۃ الفیل پڑھیں، پھر درود شریف 3 بار پڑھیں۔ سورۃ الفیل کیا ہے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وارسل علیہم طیرا ابابیل، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ اس کو 3 بار پڑھنا ہے۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی روزانہ صبح و شام اول و آخر درود شریف اور 3 بار روزانہ 11 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ دوسری صورت ہے سورہ قریش۔ سورہ قریش یہ نظر بد دور کرنے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اس سورے کو بھی صبح و شام 11 بار اول و آخر درود شریف 3 بار تلاوت کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دشمنوں سے آپ بچے رہیں گے۔ سورۃ الفیل کیسے پڑھی جاتی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ تیسری سورہ ہے سورۃ الماعون۔ سورۃ الماعون پڑھنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے فضائل بھی آپ کو بتاؤں گا۔ سورۃ الماعون پڑھنے سے آپ ہر مشکل سے نجات پا جائیں گے، اور ہر اہم ضرورت ہو تو اس کو پڑھ لیں۔ اس کو روزانہ 41 مرتبہ پڑھیں اول آخر درود شریف 3 بار، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی تمام مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو کوئی حاجت ہے تو روزانہ اس کو صبح و شام 41 مرتبہ اول آخر درود شریف نماز پنجگانہ کی پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ہر کام جو جائز ہوگا غیب سے بن جائے گا۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے اس کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ اب اگلی صورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر جو پڑھے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں خوب برکت ہوگی، دشمنوں سے اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ سورہ کوثر یہ ہے، اس کو بھی 11 بار صبح و شام پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی دشمنوں سے بچے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اگلی سورہ ہے سورہ کافرون۔ شیطان اور بھوت اور بلیات بیماریوں کو دفع کرنے کے لیے سورہ کافرون کی تلاوت بہت ہی مؤثر ہے۔ سورہ کافرون یہ ہے، اس کو بھی آپ صبح و شام 11 بار تلاوت کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی عصیب و بلیات آپ سے دور رہیں گے، شیطان آپ سے دور رہے گا، آپ کو بہکا نہیں سکتا، آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ سورہ کافرون یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اگلی سورت ہے سورہ نصر۔ اس کی فضیلت میں آپ کو بتا دوں،
کہ جس کے رزق میں اور گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے اس کے لیے یہ صورت بہت ہی مؤثر ہے۔ ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر صورت بے انتہا فضائل و برکات کی حامل ہے، مگر یہ صورت سورۃ النصر خاص طور پر فتوحات رزق اور کشائش خیر و برکت کے لیے انشاءاللہ بہت ہی مؤثر ثابت ہوگی۔ اس کو بھی 11 مرتبہ تلاوت کریں صبح و شام، اور اول و آخر درود شریف 3 بار، تو انشاءاللہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، رزق کی تنگیاں دور ہو جائیں گی۔ صورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اگلی صورت ہے سورۃ المسد، اس کے سورۃ اللہب بھی کہتے ہیں، سورۃ المسد، یہ سورہ تبت یدا اس کو بھی بولتے ہیں۔ یہ دشمن اگر آپ سے دشمنی پر اتر آیا ہے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سورت کا پڑھنے والا کبھی دشمن کے شر سے پریشان نہیں ہو سکتا، دشمن اس کو پریشان نہیں کر سکتا۔ سورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ اگلی صورت ہے سورۃ الاخلاص۔ سورۃ الاخلاص کے فضائل یہ ہیں کہ سورۃ الاخلاص کا پڑھنے والے کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے سے اگر آپ سے دشمنی کوئی کر رہا ہے یا گھر والوں میں لڑائی آپس میں ہے تو اس سورت کو پڑھیں اسی طریقے سے جیسے میں نے اور سورتوں کو بتایا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی گھر میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ بہت ہی زبردست سورہ ہے۔ پھر اگلی صورت ہے سورۃ الفلق، اور اس کے اگلی سورہ ہے سورۃ الناس۔ یہ دونوں صورتیں نظر بد، آسیب و سحر و کرتب دور کرنے کے لیے بہت ہی فضائل کی حامل ہیں۔ ان دونوں صورتوں کو جو شخص صبح و شام پڑھ کر 3 بار پڑھ کر اول و آخر درود شریف 1 بار اور 3 بار ان کو پڑھ لے، اور پھر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر لے، اور پھر ہاتھوں کو سر سے شروع کر کے پورے جسم پر 3 بار پھیر لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو سحر و کرتب یا نظر بد سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ آپ تمام حضرات پڑھیں، اس پر عمل کریں اور دعائے خیر میں یاد رکھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اور ان سب کو دوسروں